السلام علیکم۔ ملٹائی نیشنل کارپوریشن نوکیا 1865 میں فن لینڈ میں قائم ہوئی۔ ایک وقت میں نوکیا دنیا کی سب سے بڑی موبائل کمپنی تھی، لیکن اب نوکیا تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تو آخر کار ہوا کیا ہے؟ نوکیا کے زوال کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ نوکیا کیسے اتنا بڑا اور مشہور برانڈ بنا۔ سب سے پہلے نوکیا نے ایک ٹیلی فون کمپنی خریدی جس کا نام موبیرا تھا۔ شروع میں یہ ہینڈ سیٹ ٹیلی فون بناتے تھے۔ نوکیا نے پہلے 1982 میں کار فون کو متعارف کرایا۔ اس کو نوکیا موبیرا سینیٹر کہا جاتا تھا۔ اس کا وزن 10 کلو تھا۔ 1984 میں نوکیا نے موبیرا ٹاک مین بنایا اور یہ پہلا ٹرانسپورٹیبل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا فون تھا۔ اس کو کار کے اندر اور باہر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کا وزن 5 کلو تھا۔ 1987 میں نوکیا نے نوکیا موبیرا سٹی مین لانچ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ فون پہلے والے فون سے ہلکا تھا اور اس کو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کا وزن صرف 800 گرام تھا۔ موبیرا سٹی مین ایک بڑی کامیابی تھی۔ نوکیا اس پروڈکٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا۔ ہیری جو 1991 میں فن لینڈ کا پرائم منسٹر تھا، اس نے سب سے پہلے نوکیا موبائل سے GSM کال کی۔ 1992 میں نوکیا نے نوکیا 1011 ماڈل لانچ کیا۔ اس موبائل نے پورے یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں کامیابی حاصل کی۔ اس کا سب سے بکنے والا موبائل نوکیا 2100 سیریز کا تھا جو 1994 میں لانچ ہوا۔ یہ پہلا فیچر فون تھا۔ نوکیا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ 1 ملین موبائلز بیچے گا، لیکن اس کے بجائے اس نے 20 ملین یعنی 2 کروڑ موبائل بیچے۔ نوکیا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کراس کر گیا تھا، لیکن نوکیا سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ مارکیٹ کو صحیح سے جانچ نہ سکا۔ 1990 میں نوکیا نے یہ اندازہ لگایا کہ 1999 تک پوری دنیا میں 40 ملین موبائل استعمال کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ غلطی پر تھے۔ 1999 میں 40 ملین کے بجائے 250 ملین موبائل یوزر تھے، لیکن اب بھی نوکیا نے موٹرولا کا مقابلہ کر لیا تھا اور سب سے زیادہ موبائل بیچنے والی کمپنی بن گئی تھی۔ نوکیا نے پوری دنیا میں تقریباً 25% موبائل مارکیٹ میں اپنا حصہ حاصل کیا۔ جتنے بھی ماڈلز نوکیا نے لانچ کیے وہ سیلز چارٹ میں سب سے اوپر تھے۔ نوکیا اپنے موبائلز میں نئے ڈیزائنز اور فیچرز شامل کرتا رہا۔ 2003 سے 2005 تک نوکیا 1100 اور نوکیا 1110 یہ نوکیا کے بیسٹ سیلنگ موبائل تھے۔ جلد ہی ایسے میں نوکیا موبائلز نے مارکیٹ کا 70% شیئر حاصل کر لیا، لیکن نوکیا ایک چیز میں ناکام ہو گیا۔ 2010 کے آخر میں iOS اور اینڈرائیڈ US اور یورپ کی مارکیٹ میں متعارف ہو چکے تھے اور چائنا کے اندر لوکل موبائلز بڑی تعداد میں بن رہے تھے۔ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں سیمسنگ اور موٹرولا سستے اور اچھے موبائلز بن کے آئے۔ 2010 میں زیادہ تر موبائل فونز کمپنیز اینڈرائیڈ کا استعمال کرنے لگی، لیکن نوکیا سمبین سے ہی چمٹا رہا۔ گوگل اور ایپل کے آنے سے نوکیا کا مارکیٹ میں رہنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ نوکیا ہارڈ ویئر پر فوکس کر رہی تھی، جبکہ دنیا سافٹ ویئر پر دھیان دے رہی تھی۔ اسٹیفن نوکیا کا نیا CEO بنا۔ اس نے مارکیٹ میں نئے انداز سے آنے کی کوشش کی۔ اس نے نوکیا کے اندر تبدیلی کی کوشش کی۔ اس نے مارکیٹ کے اندر دوبارہ ایک غلطی کی کہ اس نے اینڈرائیڈ کی بجائے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کا سہارا لیا، اور یہ نوکیا کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ نوکیا نے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم سے یونیک ہونے کی کوشش کی، لیکن جس چیز کا انہیں احساس نہیں ہوا کہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ابھی تک دوسرے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر رہے تھے۔
جہاں اینڈرائڈ اور iOS میں لاکھوں کی تعداد میں ایپس موجود تھیں، نوکیا اب بھی ونڈوز کے آپریٹنگ سسٹم میں پھنسا ہوا تھا۔ اس طرح سے نوکیا، جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی موبائل کمپنی تھی، یوں اسے موبائل مارکیٹ میں بری طرح سے ناکامی ہوئی۔ امید کرتے ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ خدا حافظ۔